نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم لي، قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میں نے فرض کیا ہے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں پر میں نے فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا تھا؟ مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی آ جائے. ابھی تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی مختصر یہ کہ منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، کہ جو چیز اللہ پاک نے حرام کیے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے حدود بیان کی، کس حدود سے اگر آپ آگے گزر جاؤ گے تو آپ منکرات میں داخل ہوں گے. ان حدود میں اپنے آپ کو کہ اسٹیبل کرنا، ان حدود کو کراس نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی. روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی آ جائے. اب یہ 30 دن ہے، اس 30 دن میں انسان نے تقوی کا مشق کرنا ہے. مثال کے طور پر شروع میں جب صبح صادق کو ہم روزہ رکھتے تو 3 چیز سے ہم طعام، کھانا پینے وغیرہ سے اپنے آپ کو ہم روکتے. یہی تقوی ہے. چیز پڑی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن گلاس بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن ہم اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں نا. تو تقوی کا مقصد یہی ہے، جو ہمیں روزے رکھواتے ہیں نا، اس کا مقصد کہ آپ کے اندر تقوی آ جائے. اب اس تقوی کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے کہ گناہوں سے، غیبت سے، چغلی خور سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ جس چیز میں محنت مشقت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. اب اللہ پاک اپنے شان کے مطابق ایک عمل پر 1 کروڑ، مثال ایک نیکی پر آپ کو 1 کروڑ کا بھی حساب دے سکتا ہے. یہ اس کا شان کے مطابق ہے. کیوں؟ اس میں تقوی ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں برداشت ہے، اس میں صبر ہے. یہ بہت زیادہ ہے کہ مثال دن کے 12 گھنٹے یا مثال کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے اپنے آپ کو بھوک و پیاسا رکھ کر اللہ پاک کی عبادت کرنی، یہ مشقت ہے نا. کیوں مشقت کرتے ہیں؟ کہ تقوی کی پریکٹس آپ کے اندر آ جائے. ابھی رمضان کی تقریباً 10 دن رہتے ہیں، تقریباً 10 یا 11. سب سے پہلے جو گناہ ہم پوری سال کرتے ہیں اس 12-10 دن میں، اس سے بچنے کی ہم ابھی سے پریکٹس کریں کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا. عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ گناہ. دیکھو انسان کی کامیابی کس ٹائم ہوتی ہے؟ جب اس کا ارادہ مضبوط ہو، اس کا عزم مضبوط ہو. جتنا انسان کا ارادہ عزم پختہ ہوتا ہے نا، اتنی اس کی منزل آسان ہوتی ہے. یہ دنیا کی قانون ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا عزم رکھنا کہ میں رمضان میں جو گناہ میرے اندر راسخ ہے وہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ پاک آپ کو اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرے طرف ایک بارش آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے طرف جاتا ہوں. مفہوم ہے کہ جب وہ میرے دوڑ کر آتا تو میں اس کے لیے چل کر آتا ہوں. دیکھو ابتدا کس نے کہ بندہ نے ابتدا کرنا، اللہ پاک نے نہیں کرنا. اللہ پاک کہ جب بندہ میرے لیے آتا ہے، جب بندہ کیا ایک سٹیپ آگے جا تو پھر اللہ پاک کے انوار اس کے اندر آ جاتی. یہ حدیث قدسی ہے. آپ نے محنت کرنی، آپ نے آگے بڑھنا ہے. اللہ پاک نہیں بڑھے گا، آپ نے بڑھنا ہے. کیوں؟ آپ اللہ پاک کے محتاج ہیں. دیکھو اللہ پاک ہمیں بدل دنیا میں دے دیتے ہیں. دیکھو ہم ایک نیکی کرتے ہیں 10 گنا دے دیتے ہیں. اللہ پاک دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اللہ پاک پر کچھ احسان نہیں کرتے، اللہ پاک ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں دے رہے ہیں، تو پھر احسان کا مطلب کیا ہوا؟ تو گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے ایک قدم آگے آپ نے بڑھنا ہے، پھر اللہ پاک کے انوارات آپ کے اندر آئیں گے. شیطان کو قید کیا جاتے ہیں اس امت کو، اس امت کو اس عظیم فتنے سے بچانے کے لیے شیطان کو بھی اللہ پاک قید فرما دیتے ہیں کہ چلو تو بھی جاؤ، کہ میرے بندوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریشان نہیں کرنا ہے. اتنا ہمارے لیے اپنے آسان کر دیا. صرف کیا کرنا ہے؟ پختہ عزم کرنا. ایک دوسرا، اپنے اوقات کی ترتیب اب سے بنا لیں. کہ مثال کے تو میں نے کل بھی بیان بتایا تھا کہ دیکھو تہجد کی نماز، اشراق، تلاوت، اس کی ترتیب اب سے بنا لیں.
دنیاوی کام جو ہے نا، مثال کہ راشن جو سودا ہے نا، وہ رمضان سے پہلے آپ کر لیں. رمضان کے مہینے میں لوگ پھر جب سودا کے لیے جاتے تو پھر وہ روزے رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر کم ہو جاتی ہے. سودا آپ اب ابھی سے لے، جتنا سامان مثال جوڑے کپڑے، مثال عید کے لیے جو سامان ابھی سے خرید لیں، تاکہ رمضان کے راتیں اور رمضان کے دن آپ کے خراب نہ ہو. تیسرا، اپنے تعلقات کو کم کریں. دوستوں کے اندر جانا مثال کے طور پر، اور چیز جو ہے نا، دو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ رہن، اس کے تعلقات ابھی سے کم کرنا شروع کریں. کیوں؟ تاکہ رمضان میں آپ کے لیے کیا فرصت زیادہ ملی. اب جس کی مثال دوست زیادہ ہوتے ہیں، مثال کہ دیگر کے ٹائم کو کہا کہ ادھر آؤ، شام کے ٹائم کو کہا کہ ادھر آؤ. اگر آپ اب اسے اس کو بتا لیں کہ رمضان میں اعمال ہوتے ہیں، میری ترتیب ہوتی ہے، تو برائے کرم رمضان میں اپنے اعمال کو کیا کریں گے، تھوڑے سے محدود کریں گے. ہم صرف عصر کے ٹائم نکلیں گے اور ٹائم ہم اپنی عبادت کریں گے. صحیح ہے نا. چوتھا، اذکار اور تلاوت کی کثرت کرنا. عام حالات میں آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں، رمضان میں 2 پارے کی ترتیب بنا لیں. عام حالات میں آپ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، رمضان میں 300 مرتبہ 400 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب بنا لیں. عام حالات میں مثلا آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، رمضان میں 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت کی ترتیب ابھی سے بنا لیں. 5ویں عادت، رات کو اٹھنے کی پریکٹس کرنا. ابھی سے مثال کے طور پر تہجد میں اٹھنے کی ابھی سے پریکٹس کریں. ابھی مثال کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت آپ پڑھ لیں، ابھی سے اس کی پریکٹس کریں. تو یہ کچھ اعمال ہے، جب انسان یہ اعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کے جو رمضان کا جو مقصد ہے، مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے رمضان کا؟ تتقون، اپنے آپ کو کیا بنانا، تقوی دار بنانا. اس کا مفہوم ہمیں ان اعمال کو بذریعہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.